ہمیں انجینئر ظفر اقبال بٹو صاحب کی اس بات پر دھیان دینا ہی پڑے گا کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ مونسون نہیں ہے بلکہ موسمیاتی دھڑن تختہ ہے۔ تباہ کن سیلاب سے کئی سو سے زیادہ جانوں کے ضیاع، گھروں اور پلوں کی تباہی اور کروڑوں کے کاروبار کا نقصان، کیا یہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں؟ اصل میں یہ سانحات ایک تکلیف دہ یاد دہانی ہے کہ موسمیاتی تبدیلی اب ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ پاکستان میں یہ آفات اب کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہے بلکہ معمول کا کام بن چکا ہے اور ہم سے فیصلہ کن کارروائی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اگر ہم موسمیاتی تبدیلیوں سے بچنے کے لیے عملی اقدامات میں تاخیر کرتے رہے تو صرف اگلے 5 سالوں کے اندر ہماری اس بے عملی کی لاگت $250 ارب تک پہنچ سکتی ہے۔ صرف اکیلے سیلاب سے 2050 تک پاکستان کو $60 ارب کے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اس سال یعنی 2025 کے کلائمیٹ رسک انڈیکس میں پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ پاکستان کا حصہ موسمیاتی تبدیلی کا باعث بننے والی گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں صرف 1% یا اس سے بھی کم ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں ایک انسانی المیہ ہماری آنکھوں کے سامنے رونما ہو رہا ہے۔ حکومتوں کو اب الفاظ سے آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ یہ آفت اچانک نہیں آتی، اس کا ہمیں کئی سالوں سے ادراک تھا، لیکن اس سے نپٹنے کے لیے ہماری تیاریاں، پالیسیاں اور عملی اقدامات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ظفر اقبال بٹو صاحب نے 10 اقدامات تجویز کیے ہیں جن پر فوری عمل ہونا چاہیے۔ پہلا، جنگلات کا بے دریغ کٹاؤ بند ہونا چاہیے۔ دوسرا، دریاؤں، ندی نالوں اور سیلابی راستوں کی نشاندہی کر کے ان میں ہاؤسنگ سوسائٹیوں یا انسانی آبادیوں پر پابندی ہونی چاہیے۔ تیسرا، ماحولیاتی ماڈلنگ، سیلاب کی پیش گوئی اور سیلاب کے انتباہ کے نظام کو استوار ہونا چاہیے جو کہ ڈیجیٹل دور میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ چوتھا، آفت کے وقت آفت زدہ علاقوں میں ریسکیو اور رسپانس کی ایپ ہونی چاہیے۔ پانچواں، سیاحوں کی ممکنہ طور پر سیلابی علاقوں میں آمد و رفت مانیٹر ہونی چاہیے۔ چھٹا، پلوں، سڑکوں اور دیگر تعمیرات کے سٹینڈرڈ اور کوڈ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کے لحاظ سے اپ گریڈ ہوں۔ ساتواں، موسمیاتی آفتوں سے بچاؤ سے منسلک تمام محکموں کا آپس میں گہرا ربط بنانا چاہیے اور ان محکموں میں کام کرنے والے فیصلہ سازوں اور کارکنان کی موسمیاتی تبدیلیوں کی جدید سائنس پر تربیت اور کیپیسٹی بلڈنگ ہونی چاہیے۔ آٹھواں، عالمی اداروں سے موسمیاتی انصاف کے تقاضوں کے مطابق آفتوں سے نپٹنے کے لیے مدد اور ان سے بچنے کے منصوبوں کے لیے فنڈنگ لانی چاہیے۔ نوواں، عوامی سطح پر موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے بچاؤ کے لیے شعور بیدار کرنا چاہیے اور عوام الناس کی تربیت کرنی چاہیے۔ چلو آؤ منجھدار میں جا کے موجوں سے ٹکرائیں، وگرنہ دیکھنا ساحل پہ سارے ڈوب جائیں گے۔ ہم پازیٹیو پاکستان